اللہ سبحانہ و تعالی الرؤوف ہے، نہایت شفقت کرنے والا، بہت مہربان۔ الرؤوف بہت مہربان کو کہتے ہیں، شفیق کو۔ الرؤوف وہ ہے جو انتہائی مہربانی، رحم والا ہے۔ جب کسی رحمت میں شدت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ رؤوف ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں الرأفت رحمت کے اعلیٰ معنی میں ہے۔ یہ رافت دنیا میں ساری مخلوق کے لیے عام ہے اور آخرت میں ان میں سے بعض پر ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ولی، مومن اور متقی بندے ہیں۔ یہ نام قرآن مجید میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ الرؤوف وہ ہے جو بیماروں اور مسافروں سے نرمی کرتا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر عبادت کا بوجھ نہیں رکھتا۔ الرؤوف وہ ہے جو کسی کے ایمان اور عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی نہ تو وہ اس لائق ہے، نہ وہ ایسا کرتا ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ وہ تو ایمان کو ضائع ہو جانے سے یا باطل ہو جانے سے بچاتا ہے، وہ تو ان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ وہ الرؤوف ہے، انہیں ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے جن کی وجہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ یقیناً یہ اس کی رافت ہے کہ وہ پہلے ایمان والوں کو ایمان کی طرف ہدایت دیتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو مکمل کرتا ہے۔ یقیناً وہ بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ آپ اس کی شفقت کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ذرا سیدنا عمر کے دل پہ ہونے والی دستک کو دیکھیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا راستہ دکھایا، لیکن وہ نور بجھ گیا۔ 5 برس کے بعد پھر سیدنا عمر کی بہن کے گھر انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی، پھر کس طرح سے اس کی حفاظت کی، ساری دنیا تک کیسے سیدنا عمر کے ایمان اور ایمان کی وجہ سے جو سسٹمز انہوں نے بنائے انہوں نے نفع پہنچایا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد شفقت کرنے والا ہے۔ وہ الرؤوف ہے، اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اس نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ یہ اس کی رافت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے اور اس پر ان سے عظیم ثواب کا وعدہ کرتا ہے۔ کیا اوقات ہے بندے کی کہ وہ بندہ اپنے رب کی خاطر بک جائے۔ یہ تو اس رب کی رافت ہے کہ وہ اپنے حقیر بندوں کے اس عمل کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کی رضا کی خاطر ثواب کی امید میں، اس کی خوشی کی امید میں اپنی مرضی قربان کر دیں اور اپنی جان تک بیچ ڈالیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ الرؤوف کیوں نہ ہو، اور اس کی رافت میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے اور انہیں گمراہی اور فساد پر
زجر و توبیخ کرتا ہے تاکہ وہ عذاب سے نجات پائیں۔ یہ بھی اس کی طرف سے رافت اور رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے وہ راستے آسان بناتا ہے جو بھلائیوں اور درجات کی بلندی تک لے جائیں، اور یہ بھی اس کی رافت اور رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے راستوں سے ڈراتا ہے جو انہیں مکروہات کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے الرؤوف نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، شریعت کی وضاحت کی، تاکہ وہ لوگوں کو شرک اور جاہلیت کے اندھیروں سے توحید اور ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد نرمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر ان سے توبہ قبول فرماتا ہے اور انہیں توبہ پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ الرؤوف وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں انسان کے نفع کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس نے جانور پیدا کیے تاکہ وہ اپنی پشت پر انسانوں کے بوجھ اٹھا کر دور کے مقامات تک لے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رافت ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کے ساتھ عجلت کا معاملہ نہیں کرتا کہ سزا میں جلدی کرے، بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ انہیں حق کی طرف بلائیں۔ وہ ان کے لیے اپنی رافت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ انہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ اپنی برائیوں کو مٹا لو۔ اس الرؤوف کا کتنا کرم ہے کہ وہ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں اپنے رب رؤوف و رحیم سے حیا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رؤوف رحیم کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا حق تمام مخلوقات پر فائق ہے، اور امت پر واجب ہے کہ ان پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی مدد کریں۔ لیکن اس نام سے تعلق کے لیے ہم کیا کریں؟ مسکینوں پر شفقت کریں، بے کسوں بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، بیماروں کی خدمت کریں، اور انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید پہنچانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم الرؤوف کے ذریعے اس کی رافت اور رحمت کی دعا کرنی ہے۔ الرؤوف سے دعا کرنی ہے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اس نام سے سچا تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی نرمی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں، ہمارے اعمال میں بھی نرمی پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔